کیا ساس اور سسر کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری ہے؟ فال دیکھنے کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بچے کو کتنے دنوں تک فیڈ کرانا چاہیے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فی عون المؤمن ما دام المؤمن فی عون اخیہ۔ اللہ مومن کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک مومن اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا رہے۔ روایات میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جن میں سے ایک عمل ہے مومنین کی مدد کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی مومن کی مدد کر رہا ہے، اس کی فضیلت ائمہ اطہار نے بہت زیادہ بیان کی ہے اور تاکید بھی کی ہے، سفارش بھی کی ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن بھائی کی مدد کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ اسی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے ایک مومن بھائی کی مدد کر رہا ہے تو خداوند متعال بھی اس کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے کہ جب تک انسان کسی دوسرے مومن بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ بعض روایات میں تو مومن کی مدد کرنے کو، مومن بھائی کی مدد کرنے کو 10 طواف کرنے سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت عام سی بات ہو گئی ہے فالنامہ دیکھنا دکھوانا۔ کیا فالنامے پر یقین رکھنا چاہیے؟ فالنامے کی کہی گئی باتوں پر عمل کرنا مناسب ہے بھی یا نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں فالگیری یہ بہت عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اس پر یقین کیا جائے اور کس حد تک یہ صحیح ہے اور کتنا اس پر عمل کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ دیکھیے، کہانت، فالگیری، غیب کی بات بتانا، پیشگوئی کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ یہ ایک مستقل علم ہے، اور علم نجوم وغیرہ سے اور اس طرح کے دیگر علوم کے ذریعے کسی حد تک یہ لوگ حقائق کو کشف کر سکتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی سخت مخالفت کی ہے، لہذا مومن کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اچھا، وہ بھی جو اہل فال ہو، جو اس علم سے آگاہی رکھتا ہو، جو واقعی فالگیر ہو، وہ کسی حد تک حقائق کو کشف کر سکتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو فال رائج ہے اور عام طور سے جو فالگیری ہوتی ہے، یہ سوائے دھوکہ، فریب اور سادہ لوگوں کے جذبات سے کھیلنا اور ان کی سادگی سے فائدہ اٹھانا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالگیروں کے پاس سادہ لوح عورتوں کی بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مومن کو ان باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام نے اس کی سخت مخالفت کی۔ اسی طریقے سے سحر ہے، جادو ہے، طلسم ہے وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اسلام نے روکا ہے اور کہا ہے کہ دور رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام عقلانیت کا دین ہے، جھوٹ، دھوکہ اور فریب کا مخالف ہے۔ اسلام نے انسان کو تلاش و کوشش کی دعوت دی ہے تاکہ انسان تلاش و کوشش کے ذریعے اپنی زندگی سنوارے۔ ہر شخص اپنا مستقبل خود بناتا ہے، اور اس طریقے کی باتوں سے دھوکہ اور فریب دینا جو ہے وہ اس کی مخالفت کیا ہے اسلام نے، قرآن نے اور معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ اس کا مقابلہ کیا ہے۔ لہذا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ چیزیں حرام ہیں، اور اس کا سیکھنا اور سکھانا بھی حرام ہے، جیسا کہ غالباً فقہا نے ان چیزوں سے توسل کرنے کو منع کیا ہے اور روکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ ٹیم کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں، یا اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی جی میل ID پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں، ہر صورت میں آپ اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھیں تاکہ ان کے فتوے کے مطابق آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس کے 2 جوابات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبردستی اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کروا سکتا، یعنی اس بہو کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے یا نہ کرے، شرعی حوالے سے اس کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ ایک اخلاقی پہلو ہے، اور اخلاقی پہلو میں ساس سسر کا مقام والدین کے برابر ہے۔
تو ان کی جیسے ماں باپ کی خدمت کی جاتی ہے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لی جاتی ہیں، اس سے انسان کو ثواب ملتا ہے، خدا ان کی زندگی میں برکت دیتا ہے، پیار محبت الفت چاہت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ساس سسر کی بھی خدمت کرنے سے آپ کی زندگی میں خدا خیر و برکت عطا کرتا ہے اور آپ کی عزت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارے کلچر میں، ہمارے دین میں، ہمارے ویلیو سسٹم میں ساس سسر کا بھی مقام جو ہے وہ والدین کی طرح سے، تو اس لیے اختیار کے ساتھ جو کام کیا جائے گا وہ بہتر ہوگا اور اس میں خیر و برکت بھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی کام زبردستی کرایا جائے گا تو اس کو دین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر بااخلاق طریقے سے انسان زندگی گزارے تو اس میں خدا بھی راضی ہوتا ہے اور دوسرے بھی راضی رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے یا آگے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں۔ پیٹریون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سبیل میڈیا گروپ کے پاس آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے تمام چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو سکیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، بچوں کو فیڈ کرانے کی مدت کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ السلام علیکم، بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور اس کے جواب میں سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں بچے کے لیے ماں کے دودھ پلانے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس آیات قرآنی بھی ہیں جو اس جانب رہنمائی کرتی ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس روایات بھی ہیں جو اس سلسلے میں نصیحت کرتی ہیں اور شوق دلاتی ہیں ماؤں کو کہ وہ اپنے بچوں کو خود اپنا دودھ پلائیں۔ اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تائید کرتی ہے اور تاکید کرتی ہے کہ ماں خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، چونکہ اس کے اندر جو خاصیتیں ہیں وہ دوسرے کسی دودھ میں نہیں مل سکتی ہیں۔ چنانچہ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 233 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور اس میں ایک تاکید اور نصیحت ہے، اور گویا کہ ماؤں کو خاص تاکید کی جا رہی ہے کہ والدات اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل، اور یہ 2 سال مکمل اس کے لیے ہے جو رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ تو گویا اس آیت سے جہاں ایک طرف ماں کو یہ شوق دلایا جا رہا ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اسی کے ساتھ ساتھ مدت رضاعت بھی معین کی جا رہی ہے۔ البتہ یہاں پر جو مدت بیان کی گئی ہے وہ حد اکثر یعنی میکسیمم ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے کہ 24 مہینے ہو سکتے ہیں میکسیمم ٹائم پیریڈ، لیکن جیسا کہ ہمیں آیات و روایات سے سمجھ میں آتا ہے، خصوصاً روایات سے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ مدت 21 مہینے ہے، 21 منتھس ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 24 مہینے ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ 21 مہینے تک بچے کو دودھ پلایا جائے، اس کے بعد پھر جو میکسیمم لمٹ ہے وہ 24 مہینے، اور اس کے بعد بچے کا دودھ چھڑانا ہوگا۔ جہاں تک ماں کے دودھ کی اہمیت ہے تو اس سلسلے میں ہمارے پاس روایات ہیں۔ نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس للصبی لبن خیر من لبن امہ، بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی پتہ ہی چلتا ہے کہ ماں کے دودھ میں جو برکت ہے اور جو خصوصیات ہیں، جو خوبیاں ہیں اور اثرات ہیں، وہ کسی دودھ میں پائے نہیں جاتے، چاہے وہ آج کے دور میں کوئی پاؤڈر ملک ہو یا پھر جو ہے وہ کسی جانور کا دودھ ہو۔ لہٰذا اس میں یہ کہ ماؤں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ خود اپنے بچے کو دودھ پلائیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں جناب موسیٰ کی داستان جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں پر یہ ملتا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو پروردگار کی طرف سے یہ حکم آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے جناب موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کی، ان کی ماں کو، کہ انہیں دودھ پلائیں۔ اس سلسلے میں بعض مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ ظاہراً اس میں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ پہلا دودھ یعنی ولادت کے بعد جو پہلا دودھ ہے کہ جو بہت اہمیت رکھتا ہے، جسے کولسٹرم کہتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پہلا دودھ ماں کے سینے میں آتا ہے بچے کی ولادت کے بعد، یہ کچھ خاص تاثیر رکھتا ہے، خاص اثرات رکھتا ہے۔ میڈیکل سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے بچے کی صحت کے لیے اور بچے کی زندگی کے لیے اور اس کے جسم کے لیے۔ چنانچہ اس کے اندر جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور دوسری خاصیتیں ہوتی ہیں وہ کسی دوسری چیز میں نہیں مل سکتی، کسی دوسری غذا میں۔ لہٰذا یہ چاہیے کہ مائیں جو ہیں وہ بچے کو خود دودھ پلائیں، اور اس کے بہت سارے اور فائدے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہ بات کہتی ہے کہ آج دنیا میں ایک بیماری جو تیزی سے پھیل رہی ہے خاص کر خواتین میں، وہ ہے بریسٹ کینسر، اور یہ میڈیکل سائنس کی اپنی رپورٹس ہیں کہ اگر مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ان کے یہاں اس بریسٹ کینسر کے چانسز کم
کم ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سارے چیزیں بھی ہیں، میڈیکل سائنس بھی اس بارے میں تائید اور تاکید کرتی ہے کہ اگر ماں کا دودھ بچے کو ملے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. البتہ آج کا تھوڑا ایک کلچر ایسا ہے، خصوصاً اس ماڈرن کلچر میں، کہ جہاں پر ایک اپر کلاس سوسائٹی کے کچھ خواتین ہیں جو اپنے باڈی فگر کو لے کر کے کنسرن ہوتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ ہم بچے کو دودھ نہ پلائیں. تو نہیں، جہاں یہ دودھ خود اس بچے کے لیے، ان کے بچے کے لیے مفید ہے بے حد، وہیں یہ دودھ پلانا خود ان کے لیے بھی مفید ہے اور اچھا ہے. چنانچہ جہاں تک مدت کی بات ہے، عرض کیا گیا کہ مدت جو ہے وہ میکسیمم ٹائم پیریڈ 24 مہینے ہے اور منیمم یہ ریکمنڈیشن ہے اسلام کی طرف سے کہ 21 مہینے ہو. اس سے کم بھی ہو سکتی ہے مدت، لیکن یہ ریکمنڈیشن ہے کہ 21 مہینے تک بچے کو ماں کا دودھ دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نصیحتوں کا زیادہ دیر تک ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں رہتا ہے؟ کیا بلی پال سکتے ہیں؟ اور لڑکی اپنے میکے میں نماز پوری پڑھے گی یا قصر؟ ان سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں.